وعلى آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام او کما قال رواہ الترمذی۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو نکال کر جنت میں داخل کر دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا، ایک دن بھی جس نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، اور یا ایک دن بھی ایک لمحہ بھی وہ مجھ سے ڈرا، اس کے دل میں میرا خوف اور خشیت پیدا ہوئی۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک دن بھی خوف پیدا ہوا یا ایک دن بھی اس نے اپنے کریم مالک کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو جہنم میں نہیں رہنے دوں گا، اور کوئی بدعمالیوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو رب حکم دے کر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ جس نے ایک دن اللہ کا ذکر کیا اس پر اتنا انعام ہے، اور جس کی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزری ہو اس پر اللہ کا کتنا انعام ہوگا۔ جو ایک دن اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے، دل میں خشیت الہی کا نور پیدا کرے، اس پر اتنی کرم نوازی ہوگی، اور جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں گزرے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں گزرے، تو اس پر کتنی انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ بندے کو جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی ہی اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا ہم جیسے گناہ گار لوگ ہیں جن کو یہ خشیت یا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ معرفت پیدا نہیں ہوتی۔ جن کو جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اتنا ہی گھبراتا ہے، وہ اتنا ہی اس سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ ہمارے عام ملک میں بھی قوانین ہیں۔ ایک بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے قانون کے خلاف بات کرنا اس کو کوئی اتنا ڈر نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا قانون کیا ہوگا، قانون پھر جب حرکت میں آئے گا تو کہ اس کی پھر آگے جرمانہ کیا ہوگا یا سزا کیا بھگتے گا۔ جس کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں وہ پھر قانون نہیں توڑتا، اس کو آگاہی ہوتی ہے۔ یعنی علم ایک روشنی ہے، اور جو علم اللہ کا خوف نہ دلائے، اللہ کا قرب جس سے حاصل نہ ہو، رب ذوالجلال کی معرفت نہ ہو، وہ معلومات تو ہیں، وہ حقیقی معنی میں علم نہیں ہو سکتا۔ علم وہی ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں، اس کا خوف وہی رکھتے ہیں، خشیت انہی کے اندر ہے جن کو اللہ نے علم کا نور عطا فرمایا ہے۔ اور پڑھ لکھ کے بھی جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ علم والا نہیں ہے۔ اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، سمجھ لو علم تھوڑا بھی ہو، اللہ نے اس کو معرفت کا نور عطا کیا ہے۔ اس کی بارگاہ بہت بڑی ہے، بہت عظیم بارگاہ ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، یعنی امت مصطفیٰ میں جو مفسرین ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، ان کے سردار ہونے کا لقب، اور یہ اس لقب سے یہ ملقب ہیں، اور یہ مقام آپ کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے شاگرد بھی ہیں، تو ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چونکہ تعلق ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھی ہیں، مگر ادب کتنا کیا۔ ان کے والد گرامی حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب ظاہر ہے سوال کرنے والے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا حضور کی عمر زیادہ ہے، یعنی عمر میں کون بڑا ہے۔ تو چونکہ ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا تھا نا، ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب بڑے ہونے کی بات آئی ہے، بڑائی کی بات آئی ہے، تو پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اکبر منی ہوا وانا ولدت قبلہ، فرمایا بڑے ہر لحاظ سے، شان میں، شوکت میں، عظمت میں، رفت میں، قدر میں، منزلت میں، مقام میں، منصب میں، عزت میں، شرف میں، مجد میں، کمال میں، بڑے ہر لحاظ سے رسول اللہ ہیں، مگر میں پیدا ان سے پہلے ہو گیا تھا۔ یہ آپ صحابی کا انداز دیکھیں نا، ادب کیسا ہے بارگاہ رسالت کا۔ چچا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ بڑے رسول اللہ ہیں، مگر میں پیدا کچھ دن ان سے پہلے ہو گیا تھا۔ اب اس انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی رشتہ داری نہیں دیکھتے، وہ رسول اللہ سے وفاداری دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا جو رشتہ داری کا تعلق ہے وہ نہیں دیکھتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر و عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت ہے، اس کو وہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کا یہ حضرت عباس کا یہ ادب ہے، عبداللہ بن عباس کا ادب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کھڑے نماز میں، تو یہ نماز میں پیچھے ہو گئے، نماز میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ان کو برابر کھڑا کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر برابر کیا، پھر پیچھے ہو گئے۔ ظاہر ہے اور نہیں ہوں گے جماعت میں، یہ ساتھ یہ حضور کے ہوں گے۔ تو سرکار نے نماز کا سلام پھیر کر فرمایا عبداللہ بن عباس تجھے کیا ہوا، مالکا کیا ہوا تجھے؟ میں تجھے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا ہوں تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چچا زاد ہیں، صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ جواب دیکھیے، فرمایا میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ، بے شک ہوں میں آپ کے چچا کا بیٹا، مگر میں امتی ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی نماز میں بھی وہ چچا زاد ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابری نہیں کر رہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ تو جو ادب کرتا ہے تو پھر اس کو وہ رنگ بھی ملتا ہے، وہ فیض بھی ملتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عینان لا تمسہما النار، فرمایا دو آنکھیں وہ ہیں جن کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، آگ جہنم کی آگ ان کو مس بھی نہیں کر سکتی، ٹچ بھی نہیں کر سکتی، چھو بھی نہیں سکتی۔ وہ دو آنکھیں کون سی ہیں جی؟ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، وہ دو آنکھیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے روتی رہتی ہیں، اللہ کے ڈر سے روتی رہتی ہیں، جن کو آخرت کا خوف ہے، جن کو نزع کی
اور سخت گھڑیوں کا خوف ہے، جن کو مرنے کا خوف ہے، جن کو قبر کا خوف ہے، قبر کی وحشتوں کا خوف ہے، منکر نکیر کے آنے کا خوف ہے، قبر کے سوالات کا ڈر ہے، اور پھر قبر میں جو تاریکی ہے اس کا ڈر ہے، قبر کی جو وحشت ہے اس کا ڈر ہے، وہ جو تنہائی ہے اس کا ڈر ہے، اور پھر اس کے بعد برزخ کا اتنا لمبا عرصہ ہے اس کا ڈر ہے، اس کے بعد پھر جب اٹھا جائے گا اور اٹھایا جائے گا، زندہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کو قیامت کا خوف ہے، روز محشر کا خوف ہے، پھر میزان کا خوف ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہے، حساب و کتاب کا خوف ہے۔ فرمایا اس خوف سے، اور پھر پل صراط کا خوف ہے، ان تمام خوفوں سے جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں وہ اللہ کے ڈر سے روتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اور ظاہر ہے چھو نہیں سکتی کو یہی مراد ہے نا، جہنم کے شعلے باہر آ کے میدان محشر میں تو نہیں چھوئیں گے نا، مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، جس کے اندر خشیت الہی کا نور ہے، فرمایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا دو آنکھیں اور بھی ہیں جن کو جہنم نہیں چھوئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے کر رات گزارے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں پر، اسلامی لشکر میں ہوتے ہوئے، جو اللہ کے راستے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے جو آنکھیں جاگ کر پہرا دیتی ہیں، پوری رات سوتی نہیں ہیں، کس کے لیے؟ اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے، اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے، اور مرد و خواتین کی حفاظت کے لیے، اور اسلامی مسلمان بچوں کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا جو آنکھیں جاگ کر پہرا دیتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور جہنم کی آگ ان آنکھوں کو بھی نہیں چھو سکے گی۔ کتنا یہ بڑا مقام ہے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کی نیند کو دور کر دینا، اپنے آرام اور آسائش اور راحت کو ترک کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، رواہ الطبرانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا، اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، ان میں کیا ہو گیا؟ آنسو آ گئے۔ فرمایا اور اس قدر اشک بار ہوئیں کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے۔ فرمایا اللہ قیامت والے دن اسے عذاب نہیں دے گا، قیامت والے دن اسے عذاب نہیں دے گا، اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو پرانے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، اور آج بھی کئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، جن کو رب ذوالجلال کے سامنا کرنے کا خوف ہے، ڈر ہے۔ حضرت سیدنا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام حج کا احرام باندھا، اونٹنی پر بیٹھے، اور ظاہر ہے ابن رسول نے احرام باندھا، اور کتنے لوگ ساتھ ہوں گے، کتنے وہ آل محبت ہوں گے۔ آپ نے کوشش کی لبیک کہنے کی، کوشش بسیار کے باوجود بھی آپ لبیک نہ کہہ سکے، تلبیہ نہ کہہ سکے۔ آپ کا رنگ مبارک زرد ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی، غش کھا کر اونٹنی سے نیچے گر پڑے۔ لوگ دوڑے، قریب آئے،
اور آپ کے پاؤں کی تلیوں کو ملا، کئیوں نے ہاتھوں کی تلیوں کو ملا، اور جب آپ کی آنکھیں کھلیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، میں کہتا ہوں وہ تو ہوش میں تھے، بے ہوش تو ہم ہیں جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم بے ہوش ہیں، ہم مدہوش ہیں جنہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جو اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں وہ بے ہوش نہیں، وہ تو اصل ہوش میں ہیں۔ آنکھیں کھلی، پوچھا گیا اے ابن رسول کیا ہو گیا تھا؟ کہ آپ کو کربلا کے واقعات یاد آ گئے تھے، وہ خیموں کو آگ لگنا، وہ امام حسین کا ذبح ہونا، وہ سرائے شہیداں نوک سنا پر بلند کرنا، وہ نبی زادیوں کو قید کرنا، وہ کربلا میں ظلم اور ستم کے وہ پہاڑ جو لشکر اشقیاء نے توڑے، کیا آپ کو وہ یاد آ گئے تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو بھولے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے جب تلبیہ کہنا چاہا، کوشش کے باوجود بھی لبیک اللہم لبیک نہ کہہ سکا، اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں لبیک حاضری کے لیے بولا جاتا ہے، اب اتنا بڑا مالک ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، میں کس طرح اس کی بارگاہ میں لبیک کہوں، کس طرح کہوں، اس کے سامنے میں حاضری لگواؤں؟ اگر ادھر سے میری حاضری قبول نہ ہوئی تو بتائے میں اس دروازے کو چھوڑ کر کس دروازے پر جاؤں گا؟ یہ مقام جن کی شانیں بڑی ہوتی ہیں ان کی احتیاطیں بھی بڑی ہوتی ہیں، جن کے درجے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی معرفت بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً اسی واقعہ کو، اسی طرح کے واقعات کو پیش نظر رکھ کر آپ لکھتے ہیں، ہر کے او آگاہ تر پر درد تر، ہر کے او آگاہ تر پر درد تر، ہر کے او پر درد تر رخ زرد تر۔ فرمایا جو جتنا اس کی شانوں سے آگاہ ہوتا ہے، جن کو معرفت ہوتی ہے، جس کو پہچان ہوتی ہے، جتنا اس کی شانوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کی عظمتوں سے آگاہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی پر درد ہوتا ہے، اس کے اندر درد ہوتا ہے، اس کے اندر ذوق ہوتا ہے، اس کے اندر رقت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، ایک رفتگی کے جذبات ہوتے ہیں، اور ہر کے اوپر درد تر رخ زرد تر۔ فرمایا جو جس کے اندر جتنا درد ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا ہی زرد ہوتا ہے، وہ اس کے خوف سے کانپتا ہے، وہ اس کے خوف سے ڈرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، اس کے اندر خشیت کا نور پیدا ہو گیا اور وہ کانپ اٹھا، خوف اس پر غالب ہوا اللہ تعالیٰ کا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ایک نوجوان ہے، جب یہ بات سنتا ہے اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، چیخ مارتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور نیچے گرتا ہے۔ جب اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کی خشیت سے، خوف سے، ڈر سے روح بدن سے نکل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو غسل دیا جائے، غسل دیا گیا، کفن دیا جائے، کفن دیا گیا، مسجد نبوی سے جنازہ اٹھایا گیا، حضور کے قدموں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ چراغ گولڑا کہتے ہیں نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ سرکار کے قدموں سے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، اور مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے، قدوم میمنت نزوم سے، در ناز سے، دہلیز نور سے میت اٹھائی گئی۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کی، اور سب میں پہلے کھڑے ہونے والوں میں علی مرتضیٰ بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہیں، طلحہ زبیر، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام شامل ہیں، حسنین کریمین شامل ہیں۔ کیا خوش نصیب ہے جی جن کی جنازے میں ایسی پاکیزہ ہستیاں شامل ہیں۔ تو جنازہ
پڑھا دیا گیا، تدفین ہو گئی، سب واپس پلٹے، سیدنا فاروق اعظم اس کی قبر پر چلے گئے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، نوجوان اوجدتا کما وعد اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید، فرمایا کیا تو نے وہ پا لیا ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خائف ہو گیا، اس میں خشیت اور خوف پیدا ہوا، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کی قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، میرے رب نے سچ فرمایا تھا، اس کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، میں نے قبر میں پہنچتے ہی رب کے وعدے کے مطابق 2 جنتوں کو پا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال سے کی بارگاہ میں خشیت رکھنے والے کا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے نا، اجی ڈرے وہ جس نے گناہ کیے ہیں۔ کئی دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی، خوف وہ رکھے جس نے گناہ کیے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ تو بہت انتہائی نامناسب اور بڑا، میں سمجھتا ہوں یہ گستاخانہ قسم کا جملہ ہے، جو یہ کہے کہ جی جس نے خطا کی ہے، جس نے گناہ کیے وہ ڈرے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی اخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے امام ہیں، مرسلین کے قائد ہیں، شافع روز جزا ہیں، باعث ارض و سماء ہیں، سبب وجود آدم ہیں، باعث تخلیق عالم ہیں، جو محبوب خدا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جو صرف آنکھ اٹھاتے ہیں تو ان کی رضا کے لیے رب قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ جو محبوب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے نا، اتنی خشیت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کی ذات کی معرفت کسی کو نہیں، جب حضور سے بڑھ کر معرفت کسی کو نہیں، تو حضور سے زیادہ اللہ کا خوف بھی کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے ڈر سے آپ روتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری وہاں حیثیت ہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، فرمایا وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ 2 قطروں سے بہت پیار کرتا ہے، 2 قطروں سے، 2 بوندوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 بوندیں؟ فرمایا ایک بوند وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے، یعنی آنسو، اس سے بھی اللہ بہت پیار کرتا ہے، اور دوسرا اس خون کے قطرے سے اللہ پیار کرتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں گرے۔ یعنی ان 2 قطروں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، اور ان قطروں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ وَلَا عَبْدِي خَوْفَيْن وَأَمْنَيْن إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا امنتہ یوم القیامہ، فرمایا میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں ہونے دوں گا۔ رب فرماتا ہے وہ کون سے 2 خوف؟ فرمایا اگر دنیا میں اس نے میرا خوف رکھا تو میں اس کو کل قیامت میں امن عطا فرماؤں گا، اگر دنیا میں وہ بے خوف رہا پھر میں اس کو محشر کے خوف میں مبتلا کروں گا۔ لہٰذا یہاں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی لگی رہے کہ وہ ہمیں بخشے گا، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، وہ کریم ہے تیرا کرم ہے گواہ اور تو رحیم ہے ان کی عطا کی قسم۔ اللہ ہمیں اپنے خوف کا نور عطا فرمائے اور ایمان کا صحیح معنوں میں سرور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔